جتنا ادب کرو گے اتنا ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو بھی نیا شاگرد آتا تھا نا، سبق شروع ہونے سے پہلے غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نیا گھر غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نئی کتاب کی شروعات غوث پاک کے نام کی فاتحہ، یہی سب ہوتا تھا۔ بڑی محبت تھی۔ اور دائیں بخشش اٹھا کے دیکھو، پہلے رسول پاک کی نعت لکھی، ایک ہی لکھی، بعد میں ساری منقبتیں، پھر بعد میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جتنی منقبت کے اشعار غوث پاک کی شان میں لکھا ہے، کسی کے لیے نہیں لکھا، اور جو لکھا ہے خوب لکھا۔ ان جیسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے غوث پاک کی شان میں ان کی صدی میں لکھا، ان سے پہلے لکھا ہوگا، ان کی صدی میں ان جیسا کسی نے نہیں لکھا غوث پاک کی شان میں۔ پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے۔ بڑی شان بیان کی غوث پاک کی، اور برکتیں بھی ملی ان کو، بڑی برکتیں ملی، اور محبت کا صلہ ملتا ہی ہے۔ تو فاتحہ ہوئی غوث پاک کے نام کی، توجہ دینا، غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی۔ ان دنوں حضور محدث اعظمین سید محمد کے چوچوی رحمت اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے، شاگرد تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے یہاں طریقہ یہ تھا، جب شیرنی وغیرہ بٹتی تھی، کوئی چیز بٹتی تھی، تو محفل میں اگر سید لوگ ہوتے تھے تو سیدوں کو ڈبل دیا جاتا تھا، اور عوام کو ایک حصہ، لوگوں کو ایک حصہ دیا جاتا تھا، نسبت کا احترام تھا۔ تو سید صاحب تھے حضور محدث اعظمین، تو اعلیٰ حضرت نے سید صاحب ایک کام کریں، آپ کے دادا کی فاتحہ ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھ ہی سے بانٹیں، بانٹنے کا تو آپ ہی لوگوں کو ہے، آپ ہی بانٹیں۔ تو انہوں نے بانٹنا شروع، حضور محدث اعظم کو جانتے ہیں نا، اتنی بڑی ہستی ہے، سرکار محدث اعظم کی چوتھویں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی، سگے بہنوئی، حضور اشرفی میاں کے نواسے، حضور ہم شبیہ غوث اشرفی میاں کے نواسے، شیخ الاسلام حضور مدنی میاں کے والد، یہ حضور محدث اعظم کی چوتھویں رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علم میں، تقریر میں اور خطابت میں، وہ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی تھی، بڑا ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، بہت دور نظر نگاہ تھی آپ کی، اور کلام بھی آپ کے بڑے شان والے تھے۔ وہ کلام اکثر آپ سنتے ہیں نا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، یہ جو کلام انہی کا ہے۔ اور بھی بہت سارے کلام ہیں، اور وہ تیرے پائے، وہ ہاں تیرے پائے کا، نہیں یہ نہیں، قریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ تو اور بھی بہت آپ کا کلام ہے۔ وہ حالات نے فرمایا کہ سید صاحب آپ شیرنی تقسیم کریں، اور شیرنی تقسیم ہو رہی تھی، لینے اور دینے میں ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا تنکا شیرنی کا زمین پہ گر گیا۔ اعلیٰ حضرت اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد میرے امام نے، اب وہ اٹھے تو پوری محفل اٹھ گئی ادب میں، اٹھنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، اور ٹیکنے کے بعد زبان کی نوک پر اس شیرنی کو خود اٹھایا، زبان کی، دوسروں سے نہیں کہا کہ تو اٹھا، خود ہاتھ اور انگلیوں سے نہیں اٹھایا، گھٹنے ٹیک کر زبان کی نوک سے اٹھایا، فرمایا ابھی مٹھائی نہیں دیکھی جائے گی، کس کے نام سے فاتحہ ہوئی ہے، کس کے نام کا تبرک ہے، اس شان سے اٹھایا۔ میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ، جب نام سے مٹھائی منسوب ہو گئی تو اس کے احترام کا یہ عالم ہے، تو ان کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا، اور ان کی اولاد کا احترام تو ان کا خود کا کتنا احترام ہوگا۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ ہندوستان میں کس سمت میں شہر بغداد ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بغداد کی طرف نہ استنجا کیا، نہ بغداد کی طرف کبھی پیر لمبے کیے۔ جب ادب اس شان کا ہوتا ہے تو بغداد کی جالیوں سے اتنا ملتا ہے، زمانہ کچھ کہے، ہر دن بلندی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں امام احمد رضا کے جلنے والے اتنے ہیں، لیکن کبھی امام احمد رضا کا نام خراب نہیں ہوا، تو پتا چلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاتے، شاہ کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ یہ
یہ برکتیں کہیں سے حمایت ہوتی ہے تب نصیب ہوتی ہے. اس لیے امام حضور غوث العظم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو بار بار شہر بغداد کی حاضری، کربلا شریف، نجف شریف کی حاضری نصیب فرمائے.